میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلک کے علماء ہی بیزار نہیں ہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگ بیزار ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دیا جائے کہ بزم رضا قدسی سے آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز جو اٹھی ہے وہ صرف کرناٹکا کی نہیں ہے بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب، مسلک کی بات، مسلکوں میں جتنے بھی مسلمان تقسیم ہو جائیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جتنے بھی تقسیم ہوئے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے اپنے تحت ہر مسلک کے لوگ سرکار علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے کے معاملے پر ایمان کی وجہ سے جو بھی ان کے اندر ایمان ہونے کا دعویٰ ہے، جتنا بھی ایمان جو رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کم از کم اس سے بیزار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلک کے علماء ہی بیزار نہیں ہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگ بیزار ہیں۔ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں اور جس ایک خاتون نے ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، یقیناً صرف جو ہے نوجوان ہی نہیں بلکہ ہمارا ہر طبقہ، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے ہمارے بزرگ ہوں اور بچے ہوں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی بھی گستاخی کرے تو یقیناً بے قرار ہونا، یہ بے چین ہونا، یہ ضروری بات ہے۔ تو آج کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ان سارے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب قبلہ کی پوری تقریر کو سماعت فرمائی، کہ ہم کسی بھی طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور ہم بھڑکاؤ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو ہے امن و شانتی کو خطرہ پہنچے۔ تو آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہمارے علماء اور دانشور حضرات بیٹھیں گے اور ایک بہترین لائحہ عمل جو ہے اس کے لیے تیار ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آج کی اس اجلاس میں اپنی قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر کچھ شرپسند ہمارے اس ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر مسئلے کا حل سنجیدگی کے ساتھ اپنے علماء اور دانشوروں کے درمیان بیٹھ کر طے کیا جائے اور قوم کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ مسلمانوں میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اندر کوئی اپنا سچے قائد نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اس قسم کی طرح سے ہم کو ستایا جا رہا ہے، ورنہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ملک گنگا جمنا تہذیب کا ایک بہترین گہوارہ ہے، ایک گلستان ہے، اور یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر کے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ گستاخی کر کے مسلمانوں کے دل آزاری کیا، مگر ہمارے ملک میں ہم سنویدھان کے رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرات نہ کرے، بلکہ وہ تمام جتنے فسادات آج ہو رہے ہیں اصل جڑ وہی ہے۔ وہ اگر ایسا جملہ نہ کہتی، ہمارے نبی کے شان میں ایسے گستاخی نہ کرتے تو آج لوگوں کے گھر نہیں توڑے جاتے، بلیٹر نہیں چلایا جاتا، اور مسلمان بچوں کو جو پولیس نے ظلم کیا ہے، اتنا مارا، اتنا ستایا ہے جو ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پولیس والوں پر بھی CBI جانچ کرا کے ان پر مقدمہ دائر کیا جائے جو ہمارے نوجوان بچوں پر ظلم کیا ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے، کسی کے پیر توڑ دیے ہیں، اور لاک اپ میں ڈال کر اس طرح سے سزا دی گئی ہے جو سراسر ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ یہ کوشش کر ہم نے کا پیغام دیتے ہیں کہ ہمیشہ جب کوئی ایسی بات ہو تو ہم باہر نہ نکلے، بلکہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہم امن کے طریقے سے احتجاج کریں، اپنا حقوق منائیں۔ اس لیے ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اور ہم جو ہے اس بات کا یقیناً پرزور جو ہے یہ کرتے ہیں کہ جو ایسی گستاخی کرے اسے کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔